بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ عزیز آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے والد غصے میں بھرے کمرے میں داخل ہوئے اور لائٹ جلاتے ہوئے غصے سے بولے، نہ تم خود سوتے ہو نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ محلے والے الگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو رات کو اجنبی زبان میں بولتا رہتا ہے۔ آخر عامل بننے کا بھوت تمہارے سر سے کب اترے گا؟ ابا جی، لوگوں کی یہ مجال کہ میرے متعلق باتیں کریں، میں ان کے منہ بند کر دوں گا، عزیز آنکھیں نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ابا بولے، بیٹا دیکھ، یہ عامل بننے کا خواب چھوڑ دے اور سیدھی سادی زندگی گزار۔ وہ بولا، ابا جی اب تو منزل میرے سامنے کھڑی ہے، بس آخری چلہ باقی ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد جن میرے قبضے میں آ جائے گا اور میں بہت بڑا عامل بن جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باپ کو خاموش کروا دیتا ہے۔ آج چلے کی آخری رات تھی۔ آدھی رات کو قبرستان میں 1000 کے اندر عزیز آنکھیں بند کر کے عملیات میں مشغول تھا کہ اچانک کچھ خوفناک آوازیں ابھرتی ہیں۔ ان آوازوں میں رفتہ رفتہ تیزی آ جاتی ہے، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو جاتا ہے۔ ان آوازوں سے اس کے بدن میں کچھ جھرجھری سی ہوتی ہے، مگر وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ آوازیں کچھ مدھم سی ہونے لگتی ہیں تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لی۔ اچانک درجنوں کی تعداد میں خوفناک شکلیں نمودار ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ان شیطانی طاقتوں کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ یہ عمل مکمل نہ کر پائے اور ڈر کے بھاگ جائے، مگر عزیز اپنے ارادے کا پکا ثابت ہو رہا تھا اور وہ اپنے خوف پر مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے عملیات میں تیزی آنے لگی۔ ادھر جنات کی آوازوں میں بھی تیزی آنے لگی۔ تھوڑی دیر یہ جنگ جاری رہی اور پھر آخرکار جیت عزیز کی ہوئی۔ خوفناک آوازیں اور شکلیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے عملیات جاری رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت سے جنات پھر اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی اثناء میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہو کر گرتا ہے۔ اچانک بہت سے جنات اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنا عمل جاری رکھتا ہے اور ساتھ میں جنات کو قابو کرنے کے لیے اپنا عمل جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جنات اس پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے عمل جاری نہیں رہ پاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کو جب ہوش آتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ اس کو سخت بخار چڑھ رہا ہوتا ہے اور بہت خوف زدہ ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے والد صاحب اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تم الٹ کاموں میں پڑ گئے، اب دیکھا اپنا حال۔ وہ جنات تم پر حاوی ہو گئے اور تمہیں نقصان پہنچایا۔ اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی قدر کرو اور ان کی ہر بات مانو۔ عزیز اپنے والد صاحب کی بات سن کر خاموش رہتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اب میں دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔